بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم اس سلسلے کی حدیث نمبر 3 پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث جو کہ صحیح البخاری میں اس کا نمبر ہے 8، کتاب الایمان، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 16، کتاب الایمان، باب بنی الاسلام علی 5۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سلسلے میں ناظرین، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ تذکرہ کریں گے کہ یہ ارکان اسلام اور یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ، اور ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق دل سے اس بات کی گواہی دینا اور زبان سے اس چیز کا اقرار و اظہار بھی کرنا، پھر مزید یہ کہ اس چیز کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل بھی انجام دیتے رہنا زندگی بھر۔ اور ان اعمال میں سر فہرست وہ اعمال ہیں بالخصوص کہ جن کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج اور ماہ رمضان کے روزے۔ تو جس طرح کسی عمارت کے برقرار اور قائم و دائم رہنے کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ بات انتہائی ضروری اور لازمی ہوا کرتی ہے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، جو زیب و زینت ہے، رنگ و روغن ہے، وہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ لہذا مسلمان کو اپنی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ کہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی ایمانی کیفیت کا اور اپنے عمل کا اسے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں، اس بارے میں میرا کیا معاملہ ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، اور پھر یہ کہ نماز اور زکوٰۃ اور حج اور یہ روزے، اس بارے میں میری کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اور جب تذکرہ ہوگا ان عبادات کے بارے میں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور جنہیں دین اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان اعمال کی انہی اہمیت کی وجہ سے انہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ صورتحال دیکھی ہے اس حدیث میں کہ نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، اور یہ کہ بیت اللہ کے حج کا تذکرہ، اور ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ ارکان اسلام ہیں، کہ ان پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ جو اعمال ہیں اور یہ جو اسلامی عبادات میں اہم ترین عبادات ہیں، تو اس تعلق سے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ان عبادات میں کوئی جسمانی عبادت ہے، کوئی مالی عبادت ہے، اور کوئی اس قسم کی عبادت ہے کہ بیک وقت وہ جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ مثلا نماز جسمانی عبادت ہے کہ اپنے جسم کے ذریعہ انسان مسجد کی جانب یہ آمد و رفت کے سلسلے، یہ آنا یہ جانا زندگی بھر، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے، آندھی ہو یا طوفان، سردی ہو یا گرمی ہو، مسجد کے ساتھ مسلمان کا یہ رشتہ کہ مسلمان کا دل وہیں لٹکا ہوا ہے کہ جہاں سے دن میں 5 بار اللہ اکبر کی صدا بلند ہوا کرتی ہے، اور پھر یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے سر جھکائے ہوئے جو کھڑا ہے مسلمان، کہ اسی صف میں اسی ایک امام کی اقتداء میں کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملائے ہوئے، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، اور یہ کہ کیا خادم اور کیا مخدوم، کیا امیر اور کیا فقیر، کیا بادشاہ اور کیا مفلس و کنگال اور محتاج، سبھی ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک ہی اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور سب کے دلوں میں نیت اور خواہش اور تڑپ اور آرزو بھی ایک ہی ہے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ نماز یہ جسمانی عمل ہے کہ گھر سے اٹھ کر روانہ ہونا، وضو کرنا تو ہاتھ پاؤں چہرہ دھونا، یہ اعضاء، پاؤں سے چل کر جانا، پھر یہ کہ قیام، رکوع، سجود وغیرہ، اور یہ تشہد، یہ سب جسم کے ذریعے، پھر یہ کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کہنا، ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سورہ فاتحہ، پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سبھی کچھ پڑھنا یہ بھی زبان سے، تو زبان بھی جسم ہی کا حصہ ہے، یعنی نماز جسمانی عبادت، جبکہ زکوٰۃ مثلا مالی عبادت ہے کہ اپنا پیسہ، اور یہ کہ زندگی بھر اپنی جیب سے یہ اپنی محنت کی کمائی یہ نکال کر خاموشی کے ساتھ کسی مسکین کے ہتھیلی پر رکھ دینا، مسکین کے حوالے کر دینا، تو یہ مالی عبادت ہے۔ اور اگر غور کیا جائے حج کے بارے میں تو وہ مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، بیت اللہ کے قریب مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کبھی طواف ہے، کبھی سعی ہے، کبھی رمی ہے، اور یہ آمد و رفت کے سلسلے، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ، کبھی منی، کبھی واپس مکہ، کبھی صفا پر چڑھنا، کبھی وہاں مروہ تک پہنچنا سعی کرتے ہوئے، تو اپنے جسم سے انسان یہ تمام مناسک حج ادا کیا کرتا ہے۔ یوں حج جسمانی عبادت بھی ہے، لیکن حج کے موقع پر انسان قدم قدم پر روپیہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اسے، کہ آمد و رفت کے اخراجات، وہاں قیام و طعام کے اخراجات، اور اپنے اہل و عیال کو جب وہ چھوڑے جا رہا ہے اس سفر حج کے موقع پر ان کے لیے اخراجات، نان نفقے کا انتظام، تو حج ایسی عبادت ہے کہ جو بیک وقت جسمانی بھی ہے مالی بھی ہے۔ اور روزے کے بارے میں غور کیا جائے تو وہ جسمانی عبادت ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ بالغرض دین اسلام میں اللہ کی طرف سے جو عبادات مسلمانوں کے لیے لازمی اور فرض قرار دی گئی ہیں، ضروری قرار دی گئی ہیں، جنہیں ارکان اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جن کا تذکرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث مبارک میں، تو ہمیں ان عبادات میں تنوع نظر آتا ہے، تنوع یعنی انواع و اقسام
یعنی ایک ہی جیسی تمام عبادات نہیں ہیں، بلکہ ان میں رنگا رنگی ہے، تنوع، رنگ برنگی، کہ کبھی پیسہ خرچ کرنا ہے، کبھی جسمانی مشقت انجام دینی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ جو کہ تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، اللہ خوب جانتا ہے سبھی کے مزاجوں کو۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہ تو بہت ہی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور یہ کہ باخبر ہے، اللطیف الخبیر۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق، اپنے بندوں کے مزاجوں کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ کس کا مزاج کس قسم کا ہے، کس کی طبیعت کیسی ہے۔ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ بندے، یہ انسان، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یوں کہتا ہوگا، ورنہ کم از کم یہ کہ زبان سے نہیں کہتا تو دل میں تو سوچتا ہوگا شاید، کہ روزانہ زندگی بھر دن میں یہ 5 نمازیں، یہ رکوع و سجود، یہ مسجد جانا آنا، اور یہ کہ کبھی اپنا آرام چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی بستر سے اٹھنا، نیند اپنی قربان کرنا، کبھی تجارت کاروبار عروج پر چل رہا ہے، زوروں پر چل رہا ہے بزنس، اور کبھی دوستوں کی محفل سجی ہے، لیکن روز روز یہ صبح شام مسجد آنا جانا کتنا مشکل کام ہے۔ کاش کوئی ایسی صورت ہو جاتی کہ میں ہر نماز کے بدلے کسی مسکین کو کچھ پیسے دے دیا کرتا، یا سال کے بعد جو زکوٰۃ میں دیا کرتا ہوں 2.5%، تو تھوڑی زیادہ دے دیتا، 5% دے دیتا، کہ جتنے پیسے لینے ہیں مجھ سے لے لو، جتنے پیسے دینے پڑ جائیں میں تیار ہوں۔ لیکن یہ روز روز کی نماز، اور یہ کہ رمضان میں 30 دن مہینے بھر یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ نہ جانے کیا گزرے گی اور کیا بنے گا ہمارا۔ تو پیسے لے لو مجھ سے، زکوٰۃ زیادہ دے دوں گا میں، مگر یہ روزہ بہت مشکل ہے۔ شاید اس قسم کے لوگ ہوں، یقیناً ہوں گے، کہ پیسہ لے لو مگر یہ محنت ہم سے ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں چلے گا دین اسلام میں، اور ممکن ہے کہ اس کے برعکس بھی بہت سے لوگ ہوں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہوں کہ یہ زکوٰۃ، ارے کتنا مشکل ہے یہ کام، اپنا پیسہ تو اپنی جیب میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اپنا پیسہ کوئی دوسروں میں بانٹنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ کہ عقل مند آدمی تو وہی ہے جو اپنا پیسہ اپنی جیب میں رکھے، میں کیوں دوں زکوٰۃ؟ یہ زکوٰۃ تو بہت مشکل کام ہے، اپنا پیسہ دوسرے کو دینا، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا بھی ہے لیکن سوچتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہے، ہر سال زندگی بھر یہ 2.5%، یہ لاکھ میں سے جو ہے 2,500 دے دینا کسی کو، اور پھر یہ کہ 10 لاکھ میں سے 25,000، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو کاش ایسی کوئی صورت بن جاتی کہ زکوٰۃ کی بجائے میں روزانہ نمازیں زیادہ پڑھ لیتا، کہ 5 نمازوں کی بجائے میں ایک دن میں 50 نمازیں پڑھ لیتا، 1000 نمازیں بھی پڑھ لیتا، مگر پیسہ دینا بہت مشکل ہے۔ میں 1 مہینہ روزے رکھنے کی بجائے میں سال بھر روزہ رکھ لیتا، مگر پیسہ دینا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے یہ بات کہ ہر ایک کا مزاج جدا جدا ہے۔ تو سبھی کے لیے آزمائش ہو جائے، اور سبھی کا خوب اچھی طرح امتحان ہو جائے،
اس لیے یہ جو اللہ کی طرف سے عبادات مقرر کی گئی ہیں دین اسلام میں، ان میں تنوع ہے، سب ایک ہی جیسی نہیں ہیں، بلکہ کوئی مالی عبادت ہے، اور یہ کہ کوئی جسمانی عبادت ہے، اور یہ کہ کوئی بیک وقت مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، اور اس کے علاوہ مزید یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس میں بذل المحبوب کا پہلو پایا جاتا ہے، اور کوئی عبادت ایسی ہے کہ جس میں اس کے بالکل برعکس الکف عن المحبوب کا پہلو پایا جاتا ہے۔ بذل المحبوب یعنی جو اپنی بہت محبوب ترین کوئی چیز ہو اسے خود سے دور کر دینا، یہ تو بہت بڑا امتحان ہے کہ اپنی انتہائی پسندیدہ ترین چیز کو خود سے دور کر دینا، خود اپنے ہاتھوں کسی دوسرے کے حوالے کر دینا کہ روپیہ پیسہ، کتنا اچھا لگتا ہے انسان کو یہ اپنا مال و دولت، جیسے کہ قرآن میں فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم تو مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اور فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان تو مال سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو یہ اس قدر پسندیدہ ترین اپنی یہ چیز، اپنا یہ روپیہ پیسہ، اپنا یہ مال، یہ دے دینا، دوسرے کو دے دینا، تو یوں امتحان ہے زکوٰۃ میں کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خود سے دور کر دینا، خود اپنے ہی ہاتھوں، کتنا مشکل کام ہے۔ جبکہ کوئی عبادت ایسی ہے کہ اس کے بالکل برعکس الکف عن المحبوب، خود اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ چیز سے دور کر لینا، اپنے آپ کو دور کر دیا، چیز تو وہی ہے، سامنے رکھی ہوئی ہے، کھانا پینا سامنے موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بھوک اور پیاس نے بدحال کر رکھا ہے، بہت ستا رکھا ہے، گرمی کا موسم ہے، شربت رکھا ہوا ہے سامنے، بہت دل چاہ رہا پینے کو، لیکن اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ چیز سے، کھانے پینے سے دور کر رکھا ہے۔ تو یہ بھی رنگا رنگی ہے۔ کوئی عبادت ایسی کہ پسندیدہ چیز کو خود سے دور کرنا پڑ رہا ہے، یعنی زکوٰۃ میں مال کو خود سے دور کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کوئی عبادت ایسی ہے کہ خود اپنے آپ کو پسندیدہ چیز سے دور کرنا پڑ رہا ہے، یعنی روزہ۔ الغرض اللہ کی طرف سے اس میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ کوئی جسمانی عبادت اور کوئی مالی عبادت، اور کوئی ایسی عبادت کہ جو بیک وقت جسمانی بھی ہے اور مالی بھی ہے، تو یوں تاکہ سبھی کا امتحان ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔